سورۃ النجم، نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، نجم کا مطلب جھاڑیاں بھی ہوتا ہے، سورہ رحمان میں اس کا ترجمہ جھاڑیوں کے طور پر آیا ہے۔ سورہ نجم وہ سورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا آسمانی سفر جو ہے اس کا ذکر آتا ہے، اور ایک بہت ہی اس سورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو کم وقت میں اس سورت کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ویسے تو آپ قرآن کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن دورہ ترجمہ کے اندر اس سورت کا حق ادا کرنا بالکل بھی ممکن نہیں لگتا۔ تو ضرور اپنے آپ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنے آپ سے امید رکھیں کہ اللہ آپ کو موقع دے اور آپ کسی کلاس کو جوائن کر کے اس سورت کی مکمل تفسیر سن سکیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ کس کے ذریعے نازل کی جاتی ہے؟ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا دی، وما ینطق عن الہوی، کہ اللہ کے رسول اپنی کسی خواہش سے نہیں بولتے۔ ہم کلمے میں ایک بات پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کے معاملات بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام باتیں بھی کیا کرتے تھے، مثال کے طور پر جیسے ہم عام باتیں کرتے ہیں، کیا حال ہے، کیا پکا ہے، کہاں جا رہے ہو، تو اللہ کے رسول عام بات بھی کیا کرتے تھے۔ جب یہ کہا گیا وما ینطق عن الہوی، تو یہ کس چیز کی تفسیر ہوگی؟ آپ کے رسول ہونے کی کیٹیگری کے اندر بات کی جا رہی ہے۔ یقیناً آپ ایک انسان بھی تھے، آپ عبد بھی تھے، آپ اللہ کے غلام بھی تھے، اس کے اندر ایک عام انسان جو عام بول چال میں بات کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہر چیز کو، اللہ کے رسول کی ہر بات کو، ہر جملے کو آپ وہی نہیں کہہ سکتے۔ عبداللہ بن عمر کے لیے آتا ہے کہ وہ ہر بات رسول اللہ کی لکھ لیا کرتے تھے۔ بزرگوں نے ان کو منع فرمایا کہ کبھی رسول اللہ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں تو نہ لکھو۔ رسول اللہ نے اس پر ان سے کہا کہ نہیں، لکھتے رہو۔ یعنی عبداللہ بن عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور پھر کہا لا یخرج من الا الحق، لا یخرج یعنی نہیں نکلتا اس منہ سے الا الحق، اس منہ سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول سوچ سمجھ کر بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول ایسے نہیں بولا کرتے تھے کہ جیسے ابھی ہم بولتے ہیں، ہم نے کوئی بات کی اس کے بعد ہم نے کہا اوہ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول عام گفتگو بھی ایسے نہیں کیا کرتے تھے، بڑی محتاط گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کی یہاں تک اللہ نے تربیت اور تزکیہ کیا ہوا تھا کہ عام بول چال میں بھی بہت زیادہ کانشیس رہتے تھے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ہم نے رسالت کی صفت پڑھی ہے کہ وہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اپنی خواہش سے قرآن کی تشریح نہیں کرتے، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن کی تشریح دو طرح سے کی جاتی ہے، قرآن کی تشریح قرآن کے ذریعے اور قرآن کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل نماز کا طریقہ بتایا، اور وہ مکمل نماز کا طریقہ وحی خفی کی شکل میں آیا۔ تو یہاں پر دونوں کی بات کی گئی ہے، وما ینطق عن الہوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ سے بولتے ہیں قرآن وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو آپ احکامات بتاتے ہیں، جو اعمال کر کے دکھاتے ہیں وہی خفی کی شکل میں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ، آگاہ رہو مجھے ایک کتاب بھی دی گئی ہے اور اس سے ملتی جلتی ایک چیز بھی دی گئی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ یہ جس کا یہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ پر وحی کا نزول ہوا اور آپ اپنے غار سے اتر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے غار سے اترتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اور دوسرا موقع تھا جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے ظاہر کیا تھا، جب آپ معراج کے موقع پر تھے اور آپ ایک مقام پر پہنچے تھے جس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ وہاں پر روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنی اصلی شکل میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے سامنے ایکسپوز کیا تھا۔ پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی اسے وحی پہنچانی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نیچے آ رہے تھے، پہلی مرتبہ جب آپ نے دیکھا اللہ کے رسول نے، تو آواز آئی تھی یا محمد،
اللہ کے رسول نے دائیں بائیں دیکھا، ان کو کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آواز آئی لیکن کوئی نظر نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے کہ نگاہ آسمان پر گئی، اور جب آسمان پر گئی تو پورے ہورائزن پر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے. اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. وہی مقام غار حرا سے اترتے ہوئے جو بتایا گیا، اور دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب صحابہ کو آ کر بتایا تھا بعد میں، تو بتایا تھا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے. تو ایک اس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ جو تھا انگلیاں اٹھائیں، اس کے اوپر بڑے آبجیکشن کیے کہ ایک نگاہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کے پر جو تھے وہ گن لیے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج کی دنیا میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے فلیش کریں بہت سارے کارڈز، ود ان سیکنڈز وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس کارڈ میں کتنے ڈاٹس تھے، کس کارڈ میں کتنی لائنز تھیں، کس کارڈ کے اندر کتنے اسکوائرز تھے. تو فوٹوگرافک میموری تو آج بھی لوگوں کی ہوتی ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، جس رہنمائی کے اندر وہ اپنے معاملات اور فیصلے کیا کرتے تھے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا مقام تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، نہ صرف مسلمانوں نے بیان کیا ہے، بلکہ نان مسلمز نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ دنیا کے مختلف ہیروز جو ہیں وہ کوئی ایک قسم کا جو تھے وہ ریولوشن لے کر آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ریولوشن لے کر آئے جو کم سے کم ریسورسز کے اندر ہر طرح کا ریولوشن لے کر آ گئے، جس میں وہ دین کا ریولوشن بھی لے آئے، جس میں انسانوں کے بدلنے کا ریولوشن بھی لے آئے، اور جس میں وہ پولیٹیکل ریولوشن بھی لے کر آ گئے. تو اس کی گواہی تو نان مسلم بھی دیتے ہیں. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ کفار بھی کہا کرتے تھے، اور آج بھی کچھ ایسے کم عقل لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلوسینیشن ہوتی تھی. تو بتا دیا گیا کہ ہیلوسینیشن نہیں تھی، وہ حقیقت تھی. اگر تم نہیں جان سکتے تو اس میں تمہاری عقل کی کمی ہے. ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کے آگے کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، معراج کا زمینی سفر جس کا ذکر ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، سورہ اسراء، اس بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ معراج کے زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے. اور آپ کا آسمانی سفر جو ہے اس کا ذکر آپ کو سورہ نجم میں ملتا ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ آسمانی سفر جب آپ کا کیا گیا، اور جب آپ 7ویں آسمان پر اس مقام پر پہنچے جس جگہ پر ایک بیری کا درخت تھا، سدرا بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اس مقام کے اوپر کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکتی. وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے ایکسپوز کیا تھا. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا. نگاہ نہ چوندھیائی، نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے مظاہرے کرائے. افرأیتم اللات والعزی، اب ذرا بتاؤ تم کبھی اس لات اور عزا اور تیسری اس ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کرتے ہو؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. دنیا کے لیے تمہاری تمنائیں ہیں، دنیا کے لیے تمہاری محنتیں ہیں، اور آخرت کے لیے اپنی پسند کے احکامات لاتے ہو. دنیا میں تم نے من پسند خدا بنا لیے تو سمجھتے ہو کہ شاید آخرت بھی تمہاری من پسند آئے گی. اللہ نے وہاں سوال اٹھایا. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ کسی نے کہا if wishes were horses beggars would be their riders. خواہشات کے اوپر اگر دنیا قائم ہونی ہوتی تو آج دنیا میں سب انسان خوش ہوتے، لیکن خواہشات پر دنیا قائم نہیں ہوتی، ارادوں پر اور تقدیر پر دنیا قائم ہوتی ہے. دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. تو بتا دیا گیا کون بچائے گا؟ صرف علم نہیں بچائے گا. جو دنیا کا بہت علم رکھتے ہیں وہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچے ہوئے لوگ ہیں. دل کا بدلنا انسان کی نجات کا باعث بنتا ہے. جس کا دل بدل جاتا ہے، جس کا دل فتنے سے خالی ہو جاتا ہے، جس کے دل میں علم الوحی آ جاتا ہے، اس کے پاس معلومات کا ایسا اوتھینٹک سورس آتا ہے کہ پھر وہ اپنی نجات کا معاملہ کر بیٹھتا ہے.
اور اسی کتاب پر عمل کرنے پر اصل میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ شفاعت کا کئی مقامات پر ذکر آیا اور اکثر مقامات پر شدت سے اس کی نفی بھی آئی ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ اللہ کہہ کر بات بیان کر دی گئی، ایکسیپشن کہہ کر کہ جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا اور جتنی اجازت دے گا اتنی ہی شفاعت ہو سکتی ہے۔ روایات میں آتا ہے انبیاء کو، شہداء کو، دین کا علم رکھنے والوں کو شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ جیسے آپ مثال کے طور پر اسکول میں کسی کا رزلٹ آنا ہے، کچھ رزلٹ ڈے ہوتا ہے تو کسی کو چیف گیسٹ کے طور پر بلا لیا جاتا ہے۔ رزلٹ تو بنا ہوا ہوتا ہے، جو چیف گیسٹ آتا ہے وہ رزلٹ تو نہیں بناتا، رزلٹ تو ٹیچرز بنا چکی ہیں، اسکول رزلٹ ڈیسائیڈ کر چکا ہے، چیف گیسٹ آ کے صرف نام اناؤنس کر رہا ہوتا ہے۔ تو شفاعت کے معاملے میں بھی یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیں، شفاعت اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرا سکے گا۔ جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا ہوگا کہ اللہ نے اس کو پار لگانا ہے، اس کی شفاعت کا آپشن جو ہے کسی کے ذریعے دلوا دیا جائے گا، اس کو کسی کو بلا کے چیف گیسٹ کے طور پر اس کا نام کہلوا دیا جائے گا۔ ورنہ ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 80 میں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ہرگز آپ کے استغفار قبول نہیں کرے گا۔ تو شفاعت کا معاملہ انسان اپنا کلیئر رکھے اور شفاعت کے بھروسے پر آج گناہ نہ کرے کہ اللہ کے رسول ہمیں کل بخشوا لیں گے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ پر کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ تو یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، یہ گمان ہے، صرف انسانوں کی قدر کرو، کسی انسان کا دل نہ دکھاؤ، کسی انسان کے ساتھ برا نہ کرو، اللہ تو اپنے ساتھ کیے ہوئے گناہ معاف کر دے گا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان دونوں کا بیلنس مسلمان کو مومن بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ نظر میں حقوق العباد ادا کیے اور راتوں میں کھڑے ہو کے حقوق اللہ کی بہترین جو ہے شکل انسانوں کو، مسلمانوں کو دکھا دی کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ گمان کے اوپر کوئی کام نہیں چل سکتا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، کون سیدھے راستے پر ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ بتا دیا گیا کہ جن کا ٹیوب ویژن نہیں ہوتا، جن کا لمیٹڈ ویژن نہیں ہوتا، جن کے علم میں صرف محدودیت دنیا کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے دین پر عمل کرتے میں بھی پرفیکٹ نہیں ہو جاتے، پرفیکشن پر نہیں پہنچ جاتے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی پاؤں سلپ ہو جاتا ہے، تو اللہ ان کے لیے اپنے دامن رحمت کے ساتھ موجود رہتا ہے، معاف کرنے والا ہے اللہ۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو۔ فلا تزکو انفسکم، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اللہ نے کہا ہے الا یعلم من خلق، سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے، کیا اللہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو، نیک ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، نیک بنا جاتا ہے۔ اللہ تمہارا فزیکل کمبینیشن جانتا ہے، اللہ تمہارا ایموشنل میک اپ جانتا ہے، اللہ تمہارا سائیکولوجیکل میک اپ جانتا ہے۔ اللہ ہی نہ جانے گا جس نے تم کو بنایا؟ تو جس اللہ نے تم کو شریعت کی وصیت کی ہے اس شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، اپنی پاکی کے، اپنے نفس کی پاکی کے دم نہ بھرو، خود سے نہ کہو کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم یہ کام بھی کرتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں۔ اس چیز کو فالو کرو جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ پس اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا، یعنی صراط مستقیم پر صرف آ جانے سے ہدایت نہیں ملے گی، آیا تھا صراط مستقیم پر لیکن قدم 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 پیچھے چلا گیا،
اس لیے کہ علم حاصل کرنے میں رک گیا تھا. اور جہاں انسان علم حاصل کرنے میں رکتا ہے اس کے عمل میں اسٹیگنیشن آتی ہے. جہاں عمل میں اسٹیگنیشن آتی ہے انسان واپس پلٹنا شروع کر دیتا ہے. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی بھی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کا آپ جہاں جہاں قرآن میں ذکر پڑھیں گی اللہ کی محبت آپ کو ٹپکتی ہوئی محسوس ہوگی. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہمیں بھی اپنا وفادار بنا لے. اللہ ہم سے بھی محبت کا دعویٰ ایسا ہی ہو کہ ہم صرف زبانوں سے محبت کا دعویٰ نہ کریں، ہم عمل سے کر کر دکھانے والے بنیں. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا گناہ کا بار نہیں سمیٹے گا. یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی. میں اور آپ دیکھ لیں ہمارے دن رات کس میں گزرتے ہیں، کن محنتوں میں گزرتے ہیں، کس فکروں میں گزرتے ہیں، کن لائف سٹائلز میں گزرتے ہیں، کس جد و جہد میں گزرتے ہیں. اللہ نے کہا ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی سعی ان قریب دیکھی جائے گی، اس کی جزا اسے پوری پوری دے دی جائے گی. دنیا کا امتحان ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے. دنیا کے امتحان میں آپ کو محنت بھی کرنی ہوتی ہے اس لیے کہ آپ کو ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے. اللہ کا امتحان بس محنت کرتے جائیں، ایفرٹ اورینٹیڈ. بس اللہ یہ نہیں دیکھے گا آپ نے کیا اچیو کر لیا، اللہ دیکھے گا آپ نے محنت کتنی کی. کوئی بات نہیں اگر تمہیں کچھ حاصل نہ ہو سکا، محنت تو کی تھی، اس راستے پر تو آ گئی تھی، صراط مستقیم پر قدم تو جما دیے تھے، اسی پر ایک ایک قدم آگے بڑھی تھی. اللہ دیکھے گا. اللہ کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ تم اپنے پیچھے جو ہے کتنا اسلام اسٹیبلش کر کے آئی ہو. اللہ یہ دیکھے گا تم نے کتنی کوشش کی، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، یہ کہ اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی، اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. قرآن نے کتنی بڑی حقیقت بتا دی یہاں پر کہ بوند جو ٹپکائی جاتی ہے، سائنس کی حقیقت کہ ایک وقت تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا. قرآن نے یہ حقیقت یہاں کھول کر بتا دی کہ مرد کی طرف سے آنے والا سپرم یہ چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے. شعراء بہار کا ایک ستارہ ہوا کرتا تھا، مشرکین اس کو بڑا بابرکت سمجھا کرتے تھے. اللہ نے کہا اللہ ہی اس کا رب ہے. اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا، سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا. ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ. اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ وہ کیا چھا دیا. بس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر تم شک کرو گے. اپنے گمان پر شریعت مت قائم کرنا، اپنے گمان پر یہ مت کرنا کہ ہم ایصال ثواب کے طریقے نکال لیں. اپنے گمان سے اپنے بزرگوں کا ایصال ثواب نہ کرنا. تم سے پہلے کئی قومیں گزری جو اپنے بزرگوں کو پیروی کرتے ہوئے گئیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گئیں، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، حالانکہ بڑی پروگریس والی قومیں تھیں. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ان کی کتنی ڈیولپمنٹل جو تھے معاملے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. تم اپنے بزرگوں کا ایصال ثواب بھی کرنا چاہو اسی طرح کرنا جیسے اللہ نے بتایا ہے. مرنے والے کے لیے آپ اور میں حج بدل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس نے حج نہیں کیا، اس کی خواہش تھی، آپ حج بدل کر دیں. ثواب کی نیت سے، ایصال ثواب کی نیت سے آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑا پہنا دیں. بدنی عبادات جو ہیں مرنے والوں کو وہ نہیں پہنچتی. مطلب کوئی مر گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اب آپ اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ بدنی عبادات میں روزہ، اگر اولاد جو ہے وہ پیچھے موجود ہے اور والدین نے روزے نہیں رکھے تھے تو اولاد روزہ رکھ سکتی ہے. بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بدنی عبادات میں انڈیویجولی اولاد جو ہے وہ کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ اولاد قرآن پڑھ سکتی ہے، اور اولاد قرآن پڑھے گی، اس کو ہدایت ملے گی تو عمل کرے گی تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. لیکن اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر کہیں قرآن پڑھنا، ایصال ثواب کی نیت سے اجتماعی طور پر ایک محفل ارینج کرنا، اس کا جو ہے سنت سے کہیں پر کوئی لنک نہیں ملتا. تو بتا دیا گیا کہ اسی چیز کو فالو کرو جس چیز کو اللہ نے تمہیں شریعت کے طور پر دے دیا ہے. اللہ کی نعمتوں میں شک میں نہ پڑو. یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے.
ہر سانس کے ساتھ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں اور زندگی سے دور ہو رہے ہیں. ہم میں سے ایک ایک جو بھی یہاں بیٹھا ہے اور جو بھی دنیا میں موجود ہے، ایک ایک سانس اس کو موت سے قریب کرتی ہے، ایک ایک سانس اس کو زندگی سے دور کرتی ہے. تو پھر موت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیوں جو کہتے ہو ڈونٹ بی موربڈ؟ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ موت کا ذکر ہی نہ کرو، ضرورت ہی نہیں ہے موت کو یاد کرنے کی؟ کیوں لغو میں مصروف رہتے ہو؟ کیوں شریعت کو ٹھکرا دیتے ہو؟ کیوں ڈینائل پر ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا وقت آنے سے پہلے ہدایت نصیب فرما دے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. کرنے کا کام یہ ہے، جتنا جو اللہ کے سے سامنے سجدہ کرے گا اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. مومن بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. آیت سجدہ ہے، گھر جا کر آپ آیت سجدہ کر لیجئے گا. سورہ قمر مکی صورت ہے. قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند. اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو منا کی وادی میں پیش آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کیا تھا. مشرکین نے بھی دیکھا تھا، صحابہ نے بھی دیکھا تھا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر جس کو نہ ماننا تھا وہ نہ مانا. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے، خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتمم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. پس اے نبی ان سے رخ پھیر لیجئے. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، خوش ان ابصارہم، سہمی ہوئی نگاہیں لوگوں کے ہوں گی، اور وہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. کبھی آپ نے موت دیکھے؟ موت جو ہوتا ہے یا جو ٹرمائٹ نکل آتی، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو برسات کے موسم میں برسات ہی نہیں آتی تو ٹرمائٹس کہاں سے نکلیں گی؟ وہ اکثر دیمک نکل آتی ہے، یا جو پروانے ہوتے ہیں وہ کیسے روشنی کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں بغیر اس کی فکر کے کس سے کون ٹکرا رہا ہے. اس کی فکر کرتے ہیں کون کس سے ٹکرا رہا ہے؟ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور بس روشنی کے اوپر جمے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل انسانوں کا یہی سین کریٹ کیا گیا ہے کہ جب انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے اس کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے برابر میں کون دوڑ رہا ہے، میرے ساتھ کون چل رہا ہے، میرا ساتھی کون ہے. تو جب اس وقت فکر نہیں ہوگی اور اس وقت صرف اور صرف ایک ہدف کی طرف دوڑے چلے جاؤ گے، تو دنیا میں اپنے پیچھے مڑ مڑ کر کیوں دیکھتے ہو؟ اپنے ساتھ مڑ مڑ کر کیوں دیکھتے ہو کہ کون کھڑا ہے جو عمل کر رہا ہے، اور کیوں دیکھتے ہو ان کی طرف جو پیچھے مڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ کیوں عمل میں آگے نہیں بڑھتے؟ کیوں دوستوں کی طرف دیکھتے ہو کہ دوست عمل کریں گے تو میں بھی عمل کروں گی؟ کیوں اپنے فرینڈز اور اپنے خاندان والوں کی طرف دیکھتے ہو؟ اس دن تو سب ایک بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح اللہ کی طرف دوڑے چلے جائیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور بری طرح جھڑکا گیا. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو اس سے انتقام لے لے. تب ہم نے موسلادھار بھاری سے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا. یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. وہاں ملناہ علی ذات الواح و دسر، اور نوح کو ہم نے تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی. جو اس کی اللہ دیکھتا ہے ناقدری ہوتے ہوئے، اور اس کی ناقدری اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے ہوتی ہے، اللہ اس کو عزت ضرور دیتا ہے. نوح علیہ السلام کی ناقدری کی تھی، اللہ نے ان کو عزت دی. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، غور و فکر کے لیے اللہ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. ہم پہلے بھی بات کر آئے کہ تدبر کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے 50-60 سال کی زندگی چاہیے ہو، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کی نصیحت اس کے کرکس پر موجود ہے، اس کی سطح پر موجود ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ نصیحت کے لیے اللہ نے اس کو آسان بنا دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
ہے تو آسان. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کون وقت نکالے گا؟ کس کے پاس ٹائم ہے جو قرآن کو ٹائم دے؟ کون اس دور کے اندر قرآن کا کورس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا جبکہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کی ریٹ ریس میں دوڑ رہے ہیں؟ کون اس قرآن کے ساتھ وقت گزارے گا کہ دن اور رات اس کے قرآن کے ساتھ گزریں؟ اللہ نے آپشن دے دیا ہے، آؤ، انویٹیشن موجود ہے. پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. کھجور کا درخت کتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا درخت اوپر ہوتا ہے اتنی اس کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں، اور وہ اتنے ہی اپنے آپ کو مضبوط سمجھا کرتے تھے دنیا کے اندر. اللہ نے انہی کی مثال انہی پر تھوپ دی. بہت مضبوط سمجھتے تھے اپنے آپ کو، بڑا زوم تھا اپنے سٹیٹس کا، بڑا زوم تھا اپنے گھر کا، بڑا زوم تھا اپنے مال و دولت کا. اللہ نے ان کو ایسے اکھاڑ کر پھینک دیا جیسے کھجور کے تنے ہوں. پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں کو یہ آیات پڑھ کر سنبھل جانا چاہیے. اللہ نے کیا کیا؟ اسی ہوا کو جو روز چلا کرتی تھی معمولی سا بڑھا دیا. اللہ اپنی جس مخلوق کے ذریعے چاہے عذاب لا سکتا ہے. جب لوگ طغیانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ تھوڑا سا ہوا کو بڑھا دیا. وہی ہوا ان کے لیے عذاب کا باعث بن گئی. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہے، کیا ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے ہم بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلط ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلط ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں. اب ذرا صبر کے ساتھ ان کا انجام دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پیے گا. صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے. آخرکار انہوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ایک آدمی کو پکارا، کرنے والا ایک تھا لیکن پیچھے پوری اجتماعیت موجود تھی. سامنے اسکرین پر ایک نظر آ رہا تھا، سپورٹ سب نے کیا تھا. تو وہ لوگ جو گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور گناہ پر خاموش رہیں، سائلنٹ میجورٹی بن جائیں، وہ بھی گناہ گار کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. جو لوگ بدعتوں کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس پر خاموش رہیں، وہ بھی بدعت کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. جو لوگ اللہ کی شریعت کو توڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں اور اس کے بعد ان کے ماتھوں پر بل تک نہ پڑیں، جو لوگ بے حیائی معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد ان کی فکروں کے اندر یہ فکر شامل نہ ہو جائے کہ کس طرح ہم معاشرے سے اس بے حیائی کو دور کر دیں، وہ بھی گناہ گاروں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کا تذکر سطح پر موجود ہے. یہی لیول اپنے لیے اپنا لیں. ابھی ہم تدبر کے اوپر نہیں جا رہے، ہم ابھی تذکر کے اوپر آ جائیں. ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے. یاد دہانی ہے قرآن، اور قرآن یاد دہانی کیوں کراتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دیکھے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. بس سبق حاصل کر لو. لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا. ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی. صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا ہم دیتے ہیں ہر اس شخص کو، کس کو؟ کذالک نجزی من شکر، جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. کتنا بڑا انجام بتا دیا ہے، بہترین. جو شکر گزاری کرے گا اللہ اس کو بچا لے گا. لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں. چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا. چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا. چوائس انسان کے پاس ہے، چاہے تو ہدایت قبول کر لے کتاب کھول کے، اور چاہے تو عذاب کا انتظار کرتا رہے اور اپنی خواہشات میں انڈلج رہے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے. پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدا آ رہی ہے، جاب فیئر لگ رہا ہے. باہر کے ملکوں میں جاب فیئر لگتے ہیں اپرچونٹیز کے. اللہ بھی جاب فیئر لگا رہا ہے.
کون ہے جو اپنی جان کا سودا کرتا ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ؟ کون ہے جو اپنے وقت کا سودا کرتا ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ؟ تکرار آ رہی ہے نصیحت قبول کرنے کے لیے. اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح زبردست پکڑنے والا پکڑتا ہے. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بالکل جیسے بدر میں کفار بھاگے تھے. بلکہ ان سے نبٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ سخت ساعات ہے. یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے. جب میٹھی چیز سے شفا ہو سکتی ہے، قرآن کی شکل میں مٹھاس آپ کی اور میرے لیے موجود ہے، تو جہنم کے کڑوے گھونٹ پینے کی چوائس آپ اور میں اپنے لیے کیوں اکٹھی کریں؟ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے میں وہ عمل آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے تو بتا دیا ان قوموں کے ذکر کر کر کے بار بار کہ تمہارے سامنے یہ تھاٹ پیٹرن، لائف سٹائل، مائنڈ سیٹ موجود ہے. جنہوں نے اطاعت نہیں کی تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. آج تم اگر مائنڈ سیٹ ایسا رکھتے ہو، آج تم ایسا لائف سٹائل رکھتے ہو، آج تمہاری ذہنیت اگر ایسی ہے کہ اللہ کی نافرمانی والی ہے، اپنی پرائرٹیز کو دیکھ لو. تم کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ جنت والوں میں یا عذاب رسیدہ بستیوں میں؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، ہر چھوٹی بات لکھی ہوئی موجود ہے. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. قدم صدقن ہم پڑھ آئے، لسان صدقن ہم نے پڑھا. یہاں کیا آیا کس شان سے ہوگا؟ مقعد صدقن. اللہ نے وہ جگہیں تیار رکھی ہیں جو سچ بولنے والوں کی جگہ ہیں. ایلیویٹڈ پوزیشن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایلیویٹڈ پوزیشنز کو حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں، اپنے خاندان میں نافذ کر سکیں، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا حصہ ڈال سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.